الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اس کے بعد جب وفیت کل نفس ما عملت ووفیت کل نفس ما عملت، جب بھرپور صلہ اور قیمت مل جائے گی ہر انسان کو اس کے اعمال کی، تو پھر حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، اس کے بعد جس کو جس جگہ جانا ہے وہاں اسے پہنچ جانا ہے۔ تو پہلی بات ہوگی یہ کہ کفار کو، منکرین کو، اللہ کے دشمنوں کو سیدنا آدم علیہ السلام کی نسل سے شیطان کے ساتھیوں کو ہانکا جائے، ان کو ہانکا جائے گا جس طرح ریوڑ کو ہانکا جاتا ہے، ان کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، اور وہ بھی زمرہ، گروپوں اور جماعتوں کی صورت میں، مشرکین، کفار، ظالمین، فرعونوں کو، ان جیسوں کو، اور ہر دور کے ہر طرح کے اللہ کی نافرمانی میں لوگوں کو، ان کی جماعتوں کی جماعتیں اور ان جماعتوں کو ہانکتا ہوا جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جہنم کی طرف، حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں گے جہنم کے پاس، فتحت ابوابہا، تو اسی وقت جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دی جائیں گے، تمام دروازے جہنم کے، لہا سبعۃ ابواب، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے 7 دروازے ہیں، وہ فتحت ابوابہا، اور اب اس موقع میں جہنم کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جن لوگوں کو جس طرف سے داخل کیا جائے گا اسی طرح ان کو لے جائے گا۔ تو اب جو جہنم کے دروازوں پر مأمور اور خدمت سر انجام دینے والے اللہ کے فرشتے اس حالت کو دیکھیں گے تو ان سے فرمائیں گے کہ الم یاتکم رسول منکم، کیا ہوا بھائی، کتنی تباہی کی تھی یہ نوبت کیوں آئی؟ الم یاتکم رسول من ربکم، کیا اللہ کے قاصد و رسول و انبیاء علیہ السلام نہیں آئے آپ لوگوں کے پاس؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تاکہ وہ آتے اور آپ لوگوں کو اللہ کے فرمودات سناتے، پڑھاتے، بتاتے تھے۔ اسی کوئی نوبت نہیں آئی کہ اللہ کے رسول نہیں آئے، پیغمبران کرام نہیں آئے، اللہ کی آیتیں تلاوت نہیں کی گئی تمہارے پاس؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور انبیاء علیہ السلام آپ کو اللہ کی کلام سناتے اور آج کے دن سے متعلق پہلے سے باخبر کر دیتے کہ جب جنت جانے کے لیے بھی تو دروازے ہیں، جہنم جانے کی کیا ضرورت، بتا دیتے آپ کو، ایسی کوئی بات نہیں تھی، کیا نہیں آیا اللہ کے رسول؟ قالوا بلا بلا، پھر وہ کہنے لگیں گے کہ جی ہاں اللہ کے رسول و نبی اور پیغمبر اور اللہ کے بشیر و نذیر تو آئے، وہ تو آئے، لیکن ہم نے نہیں مانے،
ہم نے یقین نہیں کیا، ہم نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، اور ہم نے یہ حالت اپنے اوپر لائی کہ آج یہ عالم ہے کہ حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کفار پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ آن ٹہرا ہے۔ اب اس فیصلے پر عمل درآمد کا موقع آیا ہے اور اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو جو فرشتہ جہنم کے دروازوں پر خازن اور چوکیدار ہیں، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ قیل، وہ کہیں گے ادخلوا ابواب جہنم، یہ جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، چلو داخل ہو جاؤ اس میں، اندر تشریف لے جاؤ جناب فرعون اینڈ کمپنی وغیرہم، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، اب جا رہے ہو نا، یاد رکھو خالدین، اس جہنم میں اب ہمیشہ رہو گے۔ دنیا میں تو تمہیں پتا تھا کہ وہاں ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ رہنے کی جگہ ہے ہمیشہ کے لیے، رہو گی یہیں پر۔ اللہ، خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، بہت بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے جو متکبر، اللہ کے سامنے سرنگون ہونے کے بجائے وہ شیطان کے رستوں پر چلے، شیطان کو انہوں نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور اللہ کی نافرمانی، فبئس مثوى المتکبرین، اور اللہ کی بندگی کو انہوں نے کوئی ایسی کارکردگی میں حساب نہیں کی کہ اپنے آپ کو اس میں لگائیں، نماز پڑھے، نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھی بنے، یہ نوبت نہیں ہے۔ فبئس مثوى المتکبرین، بہت بری جگہ ہوگی، بڑا ٹھکانہ ہوگا متکبرین کے لیے۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ ادخلوا ابواب جہنم، اب جہنم کے اندر جاؤ اور ہمیشہ کے لیے یہی رہو، اور یہ انجام و عاقبت ہوگا اس دنیا میں کفر اور شرک اور اللہ کی باتیں کا۔ اب دیکھنا ہے کہ انسان اپنے لیے کون سی جگہ منتخب کر لیتا ہے، کون سے رستوں کا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، پھر اس کی منزل اس کو مل جائے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔